وہ منہ پھٹ کسی نے بول دیا ہوگا کہ چندہ لینے تو ہمارے پاس ہی آتے ہیں نا. یہ بظاہر تکبرانہ جملہ لگ رہا ہے. یہ چندہ لینے والے کو حقیر سمجھا گیا. اگر ایسا ہی ہے تو یہ تکبر ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چندے کا لینا یا بولنا یہ سنت سے ثابت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پیش کیے, 100 اونٹ, ماں پالان و سامان. دوسری بار اعلان کیا, پھر پیش کیے, پھر اعلان کیا, پھر پیش کیے. مزید بھی کچھ دیا, سرکار نے پھر بشارتیں دی. اسی طرح مطلب اور بھی ایسے واقعات ہیں. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام, ظاہری طور پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک جیب سے نہیں بنائی. یہ بھی صحابہ کرام کے عطیات سے بنی نا. تو آج کوئی مسجد کے لیے آپ کے پاس بولتا ہے کہ اس میں چندہ دو, تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دیے. یقین مانے اس کا احسان ہے کہ آپ کے لیے جنت کا گھر بنانے کی وہ یہ چندہ لینے والا ترکیب کر رہا ہے کہ جو مسجد بنائے گا وہ اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا. تو یہ جو مانگ رہا ہے چندہ آپ سے دینی کام کے لیے, تو یہ آپ کا محسن ہے. اس کو حقیر مت جانو. اپنے لیے بیچارہ تھوڑی مانگ رہا ہے. اگر یہ مسجد نہیں بنائے گا تو چلو یار عید کے بہانے تو مسجد میں آپ آتے ہوں گے, کہاں پڑھو گے؟ جمعے کے بہانے تو آتے ہوں گے, جمعۃ الوداع میں تو آتے ہوں گے. بچہ بیمار ہوگا تو مولانا مسجد میں ملے گا. ماں کا انتقال ہوگا تو جنازہ کہاں لاؤ گے؟ پلے گراؤنڈ میں لے جاؤ گے, بار ایسوسیشن میں لے جاؤ گے, بازار میں لا کے بیچ میں کھڑا کر دو گے. جنازہ پارٹی نہیں پڑھائے گی, جنازہ مولانا پڑھائے گا. عزت اس کو ملی ہے مولانا کو, یہ جنازہ پڑھائے گا. پھر بھی نہیں سمجھتے یار. مولانا روز آپ کے پاس عطیات لینے آتا تھا, لیکن ایک بار آپ کا جنازہ اسی مولانا کے قدموں میں پڑا ہوگا. جی ہاں, سر پہ نہیں ہوگا, کندھے پہ تو بعد میں چڑھے گا, مولانا کے قدموں میں ہوگا. کیا بات ہے, کیسی عبرت ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.